تصوف کا لفظ صفا سے مشتق ہے، یعنی روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ صفا، صاف کرنا، صفائی، پاک ہونا۔ تو تصوف جو اس راہ کو اختیار کرتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا کہ اسے بھی اپنے دل کی صفائی کرنا ہوگی، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا، کیونکہ آگے فرماتے ہیں کہ صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے دعوی تصوف میں سچا ہوتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر ایک سے جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں صرف رب بستا ہے اور کوئی نہیں بستا، پھر وہ صفائی کر لیتا ہے اپنے دل کی۔ تو جب اپنے دل کی صفائی کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں رب بستا ہے، اور جب دل میں رب بس جائے تو پھر مخلوق کا ڈر نہیں رہ جاتا۔ خوف تو ایک ہی کا ہوگا نا، یا مخلوق کا یا رب کا۔ آگے حضور غوث الثقلین حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ نہیں ہے کہ تم رنگ برنگے جو ہے وہ کپڑے پہن لو۔ اچھا، آج تصوف کا یہی حال ہو چکا ہے۔ سلاسل میں کیا ہوا؟ الگ الگ رنگ کی ٹوپیاں بنا لی گئی، کپڑے ایک خاص شکل و صورت، ایک خاص حید بنا لی، اور کیا کہا گیا جی ہم صوفیاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، یہ حضور غوث الثقلین کے دور میں بھی تھا۔ آپ کو محی الدین کا لقب ملا ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ تو دیکھیں آپ نے تصوف کو کیسے زندہ کیا۔ فرمایا کہ یہ رنگ برنگے لباس پہن کے تم صوفی نہیں بن سکتے۔ آج بھی تصوف کی اصلاح ضروری ہے، ہمیں اسلاف کے طریق پہ چلنا ہوگا، اسلاف کے اقوال پہ عمل کرنا ہوگا۔ حضور غوث الثقلین حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے دین کو زندہ کرتے ہوئے تصوف میں اصلاح کی، آج اگر ہم تصوف میں اصلاح چاہتے ہیں تو حضور غوث الثقلین حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہوگا۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی تصوف نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو زرد بنا لو، یا اپنے کندھوں کو ہلاؤ، یا اپنی زبان سے صالحین کی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی حکایات بیان کرتے رہو، یا تسبیح اور تحلیل اپنی انگلیوں سے کرتے رہو، اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ کہتے ہیں یہ اس کا تعلق صوفیاء سے نہیں ہے۔ اور آج ہم نے اسی کو تو بنا لیا ہے کہ یہی تو سارا تصوف ہے۔ بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں سچا بننے کے لیے دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے، وہ سچا صوفی ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں حضور غوث الثقلین کا قول نقل کیا ہے کہ دل کی صفائی لازم ہے، کہ دل میں صرف رب بسے، پھر کوئی اور نہ بسے۔ دل میں پھر رب کی یاد ہو، پھر کسی اور کی یاد نہ ہو۔ اور جب رب دل میں بس جاتا ہے تو پھر رب کا دین زندہ کرتا ہے وہ شخص۔ اب دنیا سے بے رغبت ہو جانا یہ کیا ہے کہ دنیا کی طرف اس کی چاہت نہ رہے۔ دیکھیں دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، سنت انبیاء ہے، لیکن اپنا جی نہ لگائیں اس دنیا میں، دل نہ لگائیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ اگر دل لگا لیا تو یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، اور اگر دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے تو وہ شخص صوفی نہیں ہے۔